अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए चनार डिजिटल और मैं हूं सईद जुल्फ़िकार बुखारी। नाज़रीन, आप सबको इस्लामाबाद स्टूडियो से खुश आमदीद। हालात हाज़रा के ताज़ा तरीन मौज़ूआत के साथ हाजिर हैं। आज हमारे दरमियान मुल्क के मशहूर मारूफ यूट्यूबर और जिस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान माहदा हुआ था तो उस माहदे में इनका जिक्र आया, मीडिएटर का रोल उस वक्त प्ले किया था। आज़ाद कश्मीर के भी ये रहने वाले हैं और इन्होंने उस वक्त बड़ा पॉजिटिव रोल किया, अपना प्ले किया था और उसको बाकायदा शौकत नवाज़ मीर ने उसका जिक्र भी किया था। मेरी मुराद आबिद अंदलीब साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। आबिद साहब, वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर उन्होंने अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जी कि हमने 95% अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए। और एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, वो एक बड़े साफ़ी के साथ उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा जी 75% हमने माने। तो उसके रद्द अमल में शौकत नवाज़ मीर साहब का भी बयान आया, ख्वाजा मेहरान साहब का भी आया। आप ये सारी जो कशीदगी हुई है आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू सो मच सर। एक तो बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर थोड़ा सा ना चीज़ों को क्लियर नहीं किया जाता, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। कमेटी के जो मुतालबात थे, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था तो उस वक्त से लेकर आज तक जो लोग इसका हिस्सा रहे वो एक पूरी कमिटमेंट के साथ इस चीज़ के ऊपर कायम है, आज भी कायम है कि ये जितने भी ये जो पेपर के ऊपर लिखे गए हैं ये सब पूरे किए जाएंगे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारी मुकाम साहब का भी यही बयान है। हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको नई कानून साजी करनी है, वो सब चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं और उसके ऊपर ठीक ठाक टीमें काम कर रही हैं और अच्छा खासा काम हो भी गया। कन्फ्यूजन क्या हुई फैसल मुमताज़ राठौर साहब से, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेक ऑफ किया है। उनकी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है। जो पिछले 2-2.5 साल का जमूद था और वो तोड़ा है उन्होंने। एक सियासी एक्टिविटी नजर आई, आपको नजर भी आई होगी और ये इसको बहुत सारे लोग मानते भी हैं। इवन हुकूमत के नाकदीन भी ये बात मानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ जो पिछले 2.5 सालों से बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि बैठा हुआ था। अब मसला क्या हुआ सर, उन्होंने जो इशू जहां से शुरू हुआ, ये ज़रूर कह रहे हैं, हमारे भाई हैं शौकत नवाज़ मीर साहब भी और दूसरे एक्शन कमेटी के लोग भी, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। वो ये जानते हैं कि अमल दरामद होना शुरू हो चुका हुआ है। मसला कहाँ पे शुरू हुआ, जब ये चेयरमैनशिप जो है वो कमेटी की दे दी गई माजिद खान साहब को। बताया ये जा रहा है कि माजिद खान साहब को कमेटी की चेयरमैनशिप देने के ऊपर इशू हुआ है और वहीं से आप कह सकते हैं कि एक डेडलॉक आया। और कुछ चीज़ों में चूंकि हम भी खुद ऑन बोर्ड हैं, हम भी चीज़ों में को देख रहे हैं, अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। जब ये सब हुआ तो एक शौकत मीर साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि देखें, जो एक हाई पावर कमेटी बननी थी, जिस कमेटी ने यह फैसला करना था कि महाजरीन की सीटों का मुस्तकबिल क्या होगा, वो फैसला एक्शन कमेटी की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे होंगे, वफाक की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे होंगे, कुछ एजेके की गवर्नमेंट की तरफ से भी होंगे। तो वो कमेटी अभी तक बनी नहीं है, तो हमें इस चीज़ से बहुत इशू है। इस चीज़ से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब आपका माहदे की मुद्दत ख़त्म हो रही, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो उस वक्त आप एक आइनी कमेटी बना देते हैं जो महाजिर मुकीम पाकिस्तान जो है उनकी सीटों के बारे में फ़ैसला करेगी। अगर ये पहले हो जाता तो ज़्यादा ठीक नहीं था। और कुछ फ़र्ज किया हेल्थ कार्ड वाला जो इशू है वो मैंने दोनों जवाब दे देता हूँ आपको। जी वो पहले मैं आपको कमेटी का बताता हूँ। सर, कमेटी जब ये गवर्नमेंट आई ना फैसल साहब की, ठीक, ये गवर्नमेंट तो अभी आई ना, अभी इसको हार्डली शायद 2 माह भी पूरे नहीं हुए। जी ये गवर्नमेंट अभी आई, बहुत सारा मुआहिदे के बाद अनवार साहब की गवर्नमेंट थी। अनवार साहब की गवर्नमेंट को घर भेजने में भी तकरीबन 1 महीना लग गया। ये गो के उस वक्त ही ये तय हो गया था कि गवर्नमेंट जाएगी घर। हाँ जी, लेकिन उसमें टाइम लग गया। अब जब नई गवर्नमेंट आई, इसने अपने तरीके से चीज़ों को देखना शुरू किया। ये ज़रूर है कि जो कमेटी थी वो थोड़ा लेट हुई, जो वो कमेटी जिसने महाजिरीन की सीटों का फैसला करना है, बाकी चीज़ें अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही थी। इजलास भी लेट हुए, ज़ाहिर है यहाँ के वफाकी वज़रा की मीटिंग्स होती हैं, उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, वो सब लोगों को मैनेज करना, सबका टाइम एक साथ निकलना, ये अहम होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा। कुछ नाइली भी है नून लीग की गवर्नमेंट की कि उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन जब हमें पता चला, जब उन्होंने कहा जी कमेटी नहीं बनी, हमने अरबाब इख्तियार से बात की। उन्होंने कहा जी कि मंडे को ये कमेटी आपको नोटिफाई हो जाएगी। मैंने शौकत साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मंडे तक इंतज़ार कर लें, मंडे को हम आपको कमेटी नोटिफाई कर देते हैं। इसके बीच में माजिद खान साहब जो है ना, वहाँ की जो कमेटी है
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کے چیئرمین ان کو تک دے دی گئی ہوئی تھی. جی جی اس پہ ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے اعتراض اٹھا دیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کوئی رول نہیں دیا جا سکتا جب تک ان کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ آئینی کمیٹی نہیں کرتی. ہاں، وہ آئینی کمیٹی نہیں کر لیتی. اب اس پہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کی ان لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس تھی. ظاہر ہے ان لوگوں نے ووٹ ڈالا، عدم اعتماد کی پہل بھی مہاجرین نے کی تھی. آپ کو اگر یاد ہو تو سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے استعفے دیے تھے مظفر آباد کے اندر، اکبر ابراہیم صاحب نے اور ماجد خان صاحب نے. اور جو انوار حکومت کو گرانے کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں نا پتھر جو تھا وہ ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی. تو پیپلز پارٹی کو انہوں نے ووٹ ڈالا، پیپلز پارٹی کو انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی ہم ووٹ دیں گے آپ کو، اور اس کے بدلے پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی. تو فیصل صاحب نے کہا جی کہ یہ میں نے معاہدہ پڑھا ہے، یہ پیورلی میرا ڈیسیژن ہے، میں معاہدے کو بریچ نہیں کر رہا، اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہا. ایکشن کمیٹی والوں کو یہ بات بری لگ گئی. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ قبول نہیں ہمیں، جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا جا سکتا. یہ تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کا فرق تھا. ایک تو یہ ایشو بن گیا. دوسرا آپ نے کہا ہیلتھ کارڈ کا. سر ہیلتھ کارڈ پہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں پورے وثوق سے 90% کام ہو گیا ہوا ہے. صرف 2-4 چیزیں تھیں، وہ انشورنس کمپنی کا ایشو چل رہا تھا، اس کے اوپر معاملات تھوڑا سا ڈیلے ہوئے. وہ کمیٹی کے دوستوں کو بھی پتا ہے، گورنمنٹ ظاہر ہے اس میں آن بورڈ تھی، وہ ایک ایشو تھا، ورنہ وہ بھی میکسیمم کام ہو چکا ہوا ہے. ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں ڈاکیومنٹ کے اوپر، وہ ایز اٹ از ان کے اوپر مینوان عمل کرنے کی نیت ابھی تک موجود ہے. کل کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یار اس کو سنجیدہ نہیں ہے کوئی کرنے میں. یہ ضرور ہوتا ہے، ظاہر ہے ٹائم لگ جاتا ہے. 6-7 وزراء ہوں، ہر وزیر ایک ساتھ تو ٹائم نہیں نکال سکتا نا. کسی کی ایک میٹنگ چل رہی ہے، کوئی پاکستان سے باہر ہے، کوئی کراچی ہے، کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایشو تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. لیکن اب کمیٹی کے دوست جو ہے وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے ملاقاتوں کا بھی بائک آؤٹ کر دیا. 2 ملاقاتیں ہونی تھی، تناؤ آ گیا اور وہ دوبارہ پھر عوام میں چلے گئے. اچھا، اب اس مہاجرین مقیم پاکستان کی جو سیٹیں ہیں، معاہدے کی روشنی میں یا مروزی حالات یا جو لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یعنی عوام یہ جاننا چاہتی ہے، عام فرد یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہوئی اور پھر اس کے اوپر بھی آئینی کمیٹی بھی بن گئی. ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یا بالکل ختم ہوں گی، ڈاؤن سائزنگ ہوگی، وزارتوں میں حصہ دیا جائے گا؟ ان کا مستقبل ہے کیا؟ میں آپ کو نا ایک خبر دے دیتا ہوں اور ایک تجزیہ دے دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں بالکل ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک، یعنی بالکل ختم نہیں ہوں گی. بالکل ختم نہیں ہوں گی، کم ہو جائیں گی، یہ خبر ہے. تجزیہ یہ کہ یہ سارے فیصلے اس ہائی پاور کمیٹی نے کرنے ہیں. اس کمیٹی نے مطمئن کرنا ہے آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو کہ یہ کیوں مسئلہ کشمیر کے لیے ضروری ہے، اس کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا مستقبل کے کشمیر ایشو کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کے اوپر اچھا خاصا کام ہوا ہے، دونوں طرف سے ہوا ہے. وہ جو لوگ اب بیٹھیں گے تو اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ختم ہو جائیں، یہ سر پاسبل نہیں ہے. ان کا رول محدود کیا جا سکتا ہے. ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو بھی یہی درخواست کی ہے، بارہا کی، اب بھی کرتے ہیں، آگے بھی کریں گے، کہ ان کا رول لمیٹڈ کر دیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ 1-2 وزارتیں جو ان کی آباد کاری کو لے کے ہوں، یا کچھ ایسی جو مسائل صرف مہاجرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس حد تک ان کو رکھا جائے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل ان کا رول ختم کر دیا جائے گا یا ان کو بالکل ختم کر دیا جائے گا سیٹوں کو، ایسا نہیں ہوگا سر. ٹھیک، اب یہ دیکھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان خلیج بڑھ چکی ہے، تناؤ آ گیا. انہوں نے کسی بھی طرح کے مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے. آپ آزاد کشمیر کے آنے والے حالات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر آزاد کشمیر کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک چیزیں اچھی ہو گئی تھیں. پچھلے جو 2 مہینے گزرے وہ بہت اچھے گزرے تھے. گورنمنٹ بہت پازیٹیولی کام کر رہی تھی اور پرو ایکٹیولی کام کر رہی تھی. لیکن یہ جو ایک ڈیڈ لاک آ گیا، میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ گزر جائے گا. یہ دوبارہ بیٹھیں گے، بیٹھ کے ہی معاملہ حل ہونا ہے، بات چیت سے ہی حل ہونا ہے. فی الحال نہیں ہونے جا رہا. ایکشن کمیٹی کے دوستوں سے ریکویسٹ کی گئی ہے، ابھی بھی ایفرٹ جاری ہے کہ وہ بیٹھیں، بات چیت کریں. دیکھیں پہلے بھی دھرنا ہوا تھا نا سر، پہلے بھی دھرنا ہوا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا مجھے بتائیں. جب یہ کراؤڈ کوالا پہنچ گیا تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا سر آپ تھوڑا سا اتنا ٹائم ہمیں دے دیں، ہم آپ کی چیزیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، آپ ہمیں اتنا ٹائم دے دیں اس کراؤڈ کو یہاں پہ روکیں، یہ مظفر آباد نہ انٹر ہونے دیں. تو یہ ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے اس بات کو سنا تھا. اب بھی ہم ان سے یہی کہیں گے کہ سر
ہم بات چیت کرنے چاہتے ہیں, گورنمنٹ بات چیت کرنا چاہتی ہے ان سے, وہ اس میں بہت سنجیدہ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ سر کسی بھی انسان کا خون گرانا افورڈ نہیں کر سکتی. آزاد کشمیر کے اندر جو پہلے ہم زخم چاٹ رہے ہیں, جو لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں, وہ بہت ہیں. ہمیں مزید کسی ایڈونچر کی طرف نہیں جانا چاہیے. جب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے سر, جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں, 5-10 دن 20 دن 1 مہینہ اور ہو جائے, جہاں اتنے برسوں کا گیپ ہے, 10 دن اور ہو جائے سر, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. یہ اب سب بات ہے جیسے پونچھ میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا, اب یہ معاہدہ اپنی مدت کو ختم کرنے میں 2-3 دن یا کہہ لیں کہ کچھ گھنٹے باقی رہ گئے. اس وقت آ کے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں, تو یہ کیا بعد از خرابی بسیار اگر پہلے کر دیے جائیں تو یہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے, جو آزاد کشمیر مجھے ایک بات بتائیں سر, مجھے ایک بات بتائیں, جو لینگویج یوز کی جا رہی ہے ہمارے دوستوں کی طرف سے, وہ ایک سمبل ہے نا یار. دیکھیں پی ایم ہے نا, آزاد کشمیر کا پی ایم ہے نا, ایک سمبل ہے نا, اس کی ایک اہمیت ہے, آپ کا فیس ہے. بالکل ریاست کا سب سے بڑا علامتی عہدہ ہے. آپ کو اس کی شکل سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ ریاست کا سربراہ ہے, ایک سربراہ ہے. آئین نے اس کو عزت دی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک مینڈیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, فارم 47 کا بھی نہیں ہے. سر کیا آپ اس کو آن کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. غیر پارلیمانی الفاظ کو کسی طریقے سے بھی وہ نہ انڈورس کیا جا سکتا ہے, نہ ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا قومی وتیرہ بن گیا, اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک اور اپروچ بتاتا ہوں. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی کشمیر بنے گا خود مختار, کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کو گالی دیتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو گالی دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, معاہدہ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت پاکستان سے. معاملات کس سے مانگ رہے ہیں؟ جی حکومت پاکستان سے. ڈیمانڈز کس کے رکھی ہوئی ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کے گھر پہ گھس جاؤں, سر پہ آپ کی بندوق سوار کر کے آپ کو کہوں, بات بنے گی؟ ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے نا جو اخلاقی طور پہ بھی پاسبل ہوں, آئینی سماجی طور پہ بھی پاسبل ہوں. یہاں پہ سر ہم نے بگاڑ دیا, اپنی ایک پوری جنریشن کو بگاڑ دیا. ٹھیک ہے, مسائل ہیں, بے شمار مسائل ہیں, یقین مانیں جتنے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا, سب کے مسائل ہیں. اسلام آباد کے اندر بھی آپ کو, اگر اسلام آباد شہر میں کیپٹل ہے نا, آپ یہاں پہ جائیں, اسپتالوں کے حالات دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کشمیر کے اندر تو بہت تباہی ہے, اس سیاسی اشرافیت کی وجہ سے ہے. لیکن سر تھوڑا سا نا, ہمیں تھوڑا سا, جو بڑے عہدے ہیں, سمبلز ہیں نا آپ کا وقار ہیں, آپ اس کو اگر گالی دیں گے نا سر, آپ اپنے آپ کو دے رہے ہو, پھر اپنے آپ کو, اپنے دلیل کو, اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں. بالکل, یہ بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور کرتے ہیں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر کے یا ناشائستہ گفتگو کر کے. پھر الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پہ بیٹھنا ہے نا, ہاں, اسی تو کیسے فیس کریں گے دوسرے کو کے ساتھ بیٹھنا نا آپ نے, جس کے پاس آپ ڈیمانڈ لے کے جا رہے ہیں. تو میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ایک تحریک ہیں تو آپ کی اپروچ بڑی کلیئر ہونی چاہیے, بڑی ویورڈ ہونی چاہیے, اس میں پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے. صحیح. ناظرین, آج کا یہ پروگرام ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا. شائستہ گفتگو کے ساتھ گلا پھاڑ کی بھی بات ہو سکتی ہے, ناشائستہ الفاظ استعمال کر کے بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے, شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں بھی بات کر کے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے. اگلے پروگرام تک لے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.